آج ہم پڑھیں گے جنگ عظیم اول، یعنی یہ کیوں شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی اور کیا وجوہات بنی، پھر کس طرح اس کا اختتام ہوا۔ جنگ عظیم اول، جذبہ قومیت جنگ عظیم اول کا سب سے بڑا سبب تھا۔ جذبہ قومیت کی انتہا نے مختلف ریاستوں اور حکومتوں کے درمیان حسد اور کینے کی آگ سلگائی اور ان میں باہمی تفرقے کا باعث بنی۔ مثلاً برطانیہ اور جرمنی کے مابین تفرقہ، اس جذبے نے جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ ملیٹرزم، عسکریت۔ ملیٹرزم کا رواج بھی جنگ عظیم کی ابتدا میں بڑا کردار ادا کر گیا۔ پورا یورپ دو فریقوں میں تقسیم ہو گیا، ایک فریق میں جرمنی، آسٹریا اور اطالیہ، دوسرے میں فرانس اور روس، جن کو انگلستان اور پرشیا کی حمایت حاصل تھی، شامل تھے۔ چونکہ زیادہ تر معاہدے خفیہ ہوتے تھے تو امن کی بحالی کم ہوتی تھی۔ ملیٹرزم، عسکری دوڑ کے باعث فرانس، روس، انگلستان، جرمنی اور تمام طاقتوں نے اپنی اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ شروع کر دیا۔ جرمنی صنعتی طور پر طاقتور تھا تو برطانیہ کو ڈر ہوا کہ کہیں اس کی تجارت پر جرمنی نہ چھا جائے۔ جنگ کی فوری وجہ بالکان کے معاملے میں آسٹریا اور سربیا کا جھگڑا تھا، کیونکہ آسٹریا نے دو صوبوں کو اپنے تصرف میں لے لیا تھا۔ چونکہ وہاں کے لوگ خون اور زبان میں سربیا سے مشترک تھے، لہٰذا سربیا نے اپنا حق جتلایا، لیکن آسٹریا ان صوبوں کو واپس کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ کشمکش اپنے عروج پر تھی کہ بوسینا کے ایک طالب علم نے آسٹریا کے متوقع وارث تخت کو قتل کر دیا، یعنی وزیر اعظم کو قتل کر دیا۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اس قتل کا ذمہ دار سربیا ٹھہرا۔ روس نے بھی رائے دی۔ جرمنی نے آسٹریا کی حمایت کی۔ روس نے آسٹریا کے خلاف اپنی فوجیں بڑھا دیں۔ فوراً جرمنی بھی آگ میں کود پڑا۔ روس اور فرانس متحد تھے۔ انگلستان ابھی دور تھا اور امن قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن جرمنی ہر جگہ سے حملے کرنا چاہتا تھا، تو انگلستان بھی خاموش نہ بیٹھا۔ جرمنی نے فرانس پر حملے کرنے کے لیے بیلجائم سے اجازت مانگی، لیکن بیلجائم نے اجازت نہ دی، تو جرمنی نے بیلجائم پر حملہ کر دیا اور یہ حملہ معاہدے کے خلاف ورزی تھا، لہٰذا انگلستان بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ جرمنی کے خلاف جنگ میں شامل ہوا۔ جنگ میں آبدوز، زہریلی گیس، رقیق شعلے، جنگی ہوائی جہاز اور ٹینکس کا استعمال ہوا۔ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ 11 نومبر 1918 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ ترکی کی طاقت کو بالکل ختم کر دیا اور اس کو بس برائے نام ایک انجمن رہنے دیا۔ پھر ایک انجمن اقوام کا قیام عمل میں آیا، جسے لیگ آف نیشن کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار I کے اختتام پر امریکہ کے صدر ووڈرو ولسن نے اپنے 14 نکاتی پروگرام کا اعلان کیا، جس میں انجمن اقوام سے متعلق ایک نقطہ اشاریہ شامل تھا۔ لہٰذا پیرس کانفرنس منعقدہ 1919 میں ایسی انجمن کے قیام پر غور ہوا اور 1920 میں یہ انجمن قیام عمل آئی۔ اس انجمن میں بنیادی رکن 26 تھے۔ امریکہ رکن نہ بن سکی۔ جرمنی کو شمولیت کی اجازت نہ دی گئی، بعد میں دے دی گئی تھی۔ روس 1934 میں شامل ہوا۔ انجمن کا صدر مرکز جنیوا قرار پایا۔ اب لیگ آف نیشن کے مقاصد یہ تھے کہ دنیا میں امن ہو، بین الاقوامی اتحاد و تعاون کے لیے جد و جہد ہو، بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام ہو، اتحاد و اتفاق سے جنگ کو روکا جائے، اسلحوں پر پابندی ہو اور دنیا ترقی کرے۔ لیگ آف نیشن کے 4 اہم ادارے تھے: اسمبلی، کونسل، سیکریٹریٹ، بین الاقوامی عدالت۔ انجمن کارروائی نمایاں: انجمن اقوام نے سویڈن اور فن لینڈ کے درمیان تنازع کو طے کرایا۔
یعنی کیا کیا لیگ آف نیشن نے کام کرایا کہ اس نے جو ہے وہ فن لینڈ اور سویڈن کے جھگڑے کو ختم کرایا، ان کو طے کرایا۔ اٹلی نے جب ابیسینیا پر حملہ کیا تو اس کی ناکہ بندی کرائی۔ بلغاریہ کو یونان کے حملے سے محفوظ رکھا۔ غلامی کے رواج پر پابندی لگائی۔ نشاور چیزوں سے روکا۔ اب آتا ہے انجمن کی ناکامی۔ لیگ آف نیشن کی فیلور کیا تھی؟ انجمن کچھ توقعات کو پورا نہ کر سکی، جس کی وجہ سے دنیا ایک اور ہولناک جنگ عظیم کا شکار ہو گئی۔ اس کی متعدد کمزوریاں تھیں، مثلاً امریکہ، جس نے اس قیام عمل کا مشورہ تو دیا لیکن خود رکن نہ بن سکا۔ روس دوسری جنگ عظیم سے کچھ عرصہ قبل ہی اس کا رکن بنا۔ فرانس اور انگلستان نے بھی اس کو نقصان پہنچایا اپنے مفاد کے خاطر۔ جرمنی بھی شامل نہ ہوا۔ طاقتور ممالک اپنی اپنی منمانی کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب ممبران اس سے الگ ہونا شروع ہو گئے اور انجمن ناکام ہو گئی۔ تو یہ جنگ عظیم اول کی کہانی ہے، کس طرح سے شروع ہوئی، کس طرح سے ختم ہوئی، پھر کس طرح لیگ آف نیشن بنی اور وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب آتے ہیں جنگ عظیم دوم کی طرف۔ جنگ عظیم دوم، یہ جنگ صرف اقوام کی جنگ نہ تھی بلکہ نظریات کی بھی جنگ تھی۔ اس جنگ میں سب نے حصہ لیا۔ یہ جنگ دنیا کے محاذوں پر لڑی گئی اور پوری قوم اس کے نرغے میں آ گئی۔ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرایا۔ ہٹلر نے جنگ کا نیا طریقہ نکالا جس میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ علاقے اس کے اقتدار میں آ گئے۔ جنگی ہوائی جہاز بہت استعمال کیے گئے۔ ایک طرف جرمنی قوم سب سے اعلیٰ و ارفع اپنے آپ کو سمجھنے لگی۔ جرمن ایک بلند مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہٹلر اور اس کا دوست کامسیلونی دونوں میں یا وہ کے قائل تھے۔ دہشت کرنا، قتل غارت گری کرنا ان کے لیے جائز تھا، اور ان کے اسی اقدام نے اتحادیوں کو جنگ کرنے پر مجبور کیا۔ جنگ کی ابتدا 1935 جرمنی کے پولینڈ پر حملے سے شروع ہوئی۔ پولینڈ فتح کرنے کے بعد ناروے، ڈنمارک، ہالینڈ، بیلجیم اور پھر فرانس 5 جون 1940 کو جرمن افواج فرانس میں داخل ہوئی اور فرانس کو فتح کر لیا۔ دنیا حیران ہو گئی۔ اٹلی نے جرمنی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ 1941 میں برطانیہ کا نمبر آیا لیکن برطانیہ کو فی الحال فتح نہ کیا۔ جرمنی نے پورے یونان پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ پھر روس پر حملہ کیا۔ ابتدا میں کامیابی ہوئی، روس نے بھی پوری مدافعت کی اور آخر کار 1942 میں جرمن افواج بے دم ہو کر ہمت ہار گئی۔ اتحادیوں نے فرانس کو آزاد کر لیا اور جرمنی پر حملہ کر دیا۔ ہٹلر نے 7 مئی 1945 کو خودکشی کر لی۔ ہٹلر کا دوست بھی جنگ کے دوران قتل ہو گیا۔ جاپان کو جنگ بند کرنے کی دھمکی دی گئی لیکن جاپان نے جنگ بند نہ کی تو امریکہ نے اس پر ایٹم بم گرایا۔ نا امید ہو کر جاپان نے بھی 14 اگست 1945 کو ہتھیار ڈال دیے۔ جنگ ختم ہو گئی۔ صلحوں کے دن آئے۔ اٹلی کو افریقی نوآبادیات سے ہاتھ دھونا پڑا۔ البانیہ اور ایتھوپیا اٹلی کی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ فرانس کی فوج کی تعداد پر پابندی لگائی گئی۔ رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری اور فن لینڈ کی فوج پر بھی پابندی لگائی گئی۔ جرمنی کے 2 حصے ہو گئے، ایک فیڈرل ریپبلک یعنی مغربی جرمنی جس کا مرکز بون قرار پایا، اور دوسرا مشرقی جرمنی جس کا مرکز برلن قرار پایا۔ دوسری جنگ عظیم کی صورت میں روس ایک نئی طاقت بن کر سامنے آیا۔